میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور کے اوپر ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اختلافی مسائل کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ہر مکتبہ فکر کے اندر ہوتا ہے, آپ جنرلی جائزہ لے لیں. اور ہر مکتبہ فکر کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو مشترکات امت کی بات کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طبقے کی نمائندگی کرنی چاہیے جو مشترکات امت کی بات کرتا ہے. دوسری بات یہ, آپ میرے جتنے بھی خطبات ہیں یا تقاریر آپ سن لیں, اس کے اوپر میرا فوکس تینوں مسالک کے مشترکات کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ تینوں مسالک کے اندر اصلی طور کے اوپر قرآن سب سے پہلا سورس ہے, حدیث اس کے بعد ہے. تو میں تو انکار حدیث کے اوپر جو تینوں مسالک کا متفقہ موقف ہے اس کے اوپر میں رد کرتا رہتا ہوں. جو منکرین حدیث ہیں یا جیسے غامدی صاحب ہیں یا جو بھی استخفاف حدیث یا استحقار حدیث کے قائل ہیں, ان کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں. پھر دوسری بات میں عبد المتین بھائی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا مشترکات امت جو ہیں وہ تھوڑے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اختلاف سے تو بہت ہی زیادہ. آپ نے اب اختلافی مسائل کہہ دیے, آمین, رفع دین, طلاق لگا لیں, فاتحہ الف الامام, یہ آپ نے بتا دیے. لیکن آپ نے کبھی غور کیا یہ جو اختلافی مسائل بھی ہیں یہ کن چیزوں میں ہیں؟ بنیادی طور پہ امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے, اقرار کرتے ہیں, رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میری امت کے اندر اتنے فرقے بنیں گے, اختلاف ہوتا ہے. لیکن ہوتا کن باتوں پہ ہے؟ ایک ہوتا ہے عقیدے کا اختلاف, دوسرا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے. یہ دو اختلاف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ذرا جنرلی ذہن میں لائیں, معاملات ہیں, ڈکیتی ہے, چوری ہے, زنا ہے, غیبت ہے, شراب ہے, جتنے باقی مسائل ہیں, سود ہے, آپ دیکھیں گے اس سب کے اوپر امت کا اتفاق ہے. کیا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو وہ کہتا ہے بے حیائی ہونی چاہیے, بے پردگی ہونی چاہیے, معاشرے میں برائی ہونی چاہیے؟ اب یہ جو مشترکات امت ہیں یہ کہاں ہیں؟ یہ اتنے پیچھے ہم نے پھینک دیے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں, یار ہم کیسی نماز پڑھیں. لوگ مولویوں کو آئیے تانا دیتے ہیں, کس کے پیچھے پڑھیں؟ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اور بھائی جن چیزوں پہ ہم ایک ہیں آپ وہ کرتے ہیں. ہم تینوں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کے نزدیک سود حرام ہے, آپ نے چھوڑا ہے. شراب حرام ہے, آپ نے چھوڑی ہے. بے پردگی حرام ہے, آپ نے چھوڑی ہے. غیبت حرام ہے, چھوڑی ہے. جھوٹ, یعنی آپ یہ سینکڑوں باتیں, ایک نہیں ہے, یہ سینکڑوں مشترکات ہے. تو آپ امت کو مشترکات کی طرف تو لے کے آئیں. اور پھر سب سے زیادہ جو بڑا مشترکہ کاز ہے, وہ دو کاز میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے اہل سنت ایک ہیں, وہ ہے ختم نبوت, پہلی بات. دوسرا دفاع صحابہ. اب یہ جو اتنی بڑی مشترکہ اثاثہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. دفاع صحابہ اگر اہل سنت کا جو لفظ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کس کے مقابل وجود میں آیا تھا؟ اہل تشیع کے مقابلے میں. تو اس کی کاز کیا تھا؟ دفاع صحابہ. تو یہ مشترکات چھوڑ کر اگر ہم اختلافی دیکھیں, اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں بھی نہیں سمجھتا. نقطہ نظر بیان ہونا چاہیے, بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم رفع دین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. لیکن آپ نے ابلاغ کر دیا, کیا منوانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے؟ منوانا ذمہ داری نہیں. آپ ابلاغ کریں, آپ کے دلائل کسی کو پسند آتے ہیں وہ قبول کر لے گا. آپ اس بنیاد کے اوپر کسی کو کافر کہنا شروع کر دیں, کسی کو مشرک کہنا شروع کر دیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات, ہاں آپ اظہار کریں کہ یار اللہ کی طرف آؤ, قرآن کی طرف آؤ, سنت کی طرف آؤ. اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن اور سنت بھی مشترکہ اثاثہ ہے, مشترکہ اثاثہ ہے, چاہے بریلوی ہی کیوں نہ ہو. قرآن و سنت ان کی اصل بھی قرآن و سنت ہے نا. تو آپ قرآن و سنت کو ہائی لائٹ کرتے کرتے اتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ عوام خود بخود کہیں کہ بھائی ہم نے کسی کی طرف نہیں جانا, قرآن و سنت کی طرف آ جانا. تو بات ہے. تو اس پہ آپ کو رسپانس کیسا رہا لوگوں کا جب آپ شروع سے اتحاد امت کے داعی ہیں, ابھی بھی آپ کے خطبات جمعہ ہوں یا جو بھی چیزیں ہوں, اور کیا یہ جو مرکز آپ نے بنایا جو اہل حدیث کا ہے, کیا صرف یہاں پہ صرف اہل حدیث ہی آتے ہیں, باقی مکتبہ فکر کے لوگ یہاں کے جمعہ نہیں پڑھتے؟ آپ اگر نوٹ کریں, آپ اپنے ساتھیوں کو کبھی جمعے میں بھیجیں تو میری جو 30% سے زیادہ آڈینس ہے وہ غیر اہل حدیث ہے, 30% سے زیادہ. اور بریلوی بھی آتے ہیں, دیوبندی بھی آتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ کے مرکز میں اجنبیت محسوس نہیں کی. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہم دفاع صحابہ کی ایک باقاعدہ قواعد اور مشن سمجھتے ہیں. لیکن آپ کے لیے شاید یہ بات حیرانگی کی ہو کہ ہمارے محلے کا جو شیعہ ہے وہ بھی میرے مرکز میں ایک دن آیا اور آ کے علامہ صاحب میں ادھر نماز پڑھ لوں, آپ مجھے روکیں گے تو نہیں؟ میں کہا یار آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ میرے سامنے نماز پڑھیں, وہ اللہ کے فضل سے آتا ہے, یہاں پہ نماز پڑھ کے جاتا ہے, ہم اس کو بھی نہیں روکتے. یعنی ہمارے سے یہ اجنبیت گفتگو سے کئی مرتبہ لگتا ہے کہ یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں. لیکن ایک بندہ عبادت کرنے آ رہا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کسی طور پہ نہیں روکا جا سکتا. تو ہماری مسجد کے اندر تو قطعاً کسی کو یہ اجنبیت محسوس ہی نہیں ہوتی. بریلوی آ جائے, دیوبندی آ جائے, میں تو ہر ایک کو ویلکم کرتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے رسپانس کی بات کی ہے, کچھ مخالفت آپ کو پتہ ہے معتدل لوگوں کی ہوتی ہے,
اور کچھ لوگ تو کرتے ہی ہیں جن کو اعتراض کرنا کام ہے، لیکن آن دا ہول اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم بھائیوں کی اس کوشش اور سٹرگل کی وجہ سے بین المسالک ہم آہنگی کو بھی فروغ ملا، اور ہماری جو آپس میں نفرتیں مسالک کے درمیان تھی وہ بھی بہت حد تک کم ہو گئی ہیں۔ ہمارے الحمدللہ دیوبندیوں کے بہت سے علماء کے ساتھ ایسی دوستی ہے جیسے بھائیوں جیسی ہے، بریلویوں کے بہت سے علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ مشترکات میں ہم ایک ہیں، عقائد کے اندر، عبادات کی ادائیگی کے اندر اگر ہم مختلف بھی ہیں تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑ جاتا۔